السلام علیکم ناظرین، اس قسط کے آغاز میں حلیمہ سلطان حائمہ خاتون سے اورال اور جاندار کے بارے میں خدشات کا اظہار کرتی ہے۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ہمیں رزق کے لیے یہ کام کرنا ہوگا اور ہماری عورتیں روزانہ بازار میں جا کر قالینیں تیار کریں گی، باقی جو اللہ کو منظور ہوا وہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف ماریا ترگت کے پاس موجود تھی اور اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ ترگت کہتا ہے اگر ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے۔ ماریا کہتی ہے مغرب ہو یا مشرق، ہر طرف سونے کی حکمرانی ہے ترگت، لیکن ان کے لیے دروازہ ہمیشہ کھلا ہے جو دیکھنا چاہیں۔ اتنے میں سیمن اندر داخل ہوتا ہے۔ ماریا کہتی ہے ہم بات کر رہے تھے کہ کیسے سونے نے دنیا تبدیل کر دی ہے۔ سیمن کہتا ہے ترگت الب جیسے بہادروں کے قصے ہر کوئی سننا چاہتا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ارطغرل نے کیسے منگولوں کا صفایا کیا اور اس نویان کو شکست دی۔ ترگت کہتا ہے اگر آپ یہ جانتے کہ ارطغرل صاحب کی غلطیوں کی وجہ سے ہم نے کتنی جانیں کھوئی ہیں تو آپ یہ نہ کہتے۔ ماریا کہتی ہے ارطغرل کی کم دور اندیشی سے تمہاری بہادری پر کوئی فرق نہیں پڑتا ترگت، تمہارے جسم پر ابھی بھی وہ نشان موجود ہیں جو منحوس لیبیوں نے تمہارے اوپر تشدد کر کے لگائے تھے۔ ترگت پوچھتا ہے تم یہ کیسے جانتی ہو؟ ماریا کہتی ہے میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں جس طرح کا ظلم ان سلیبیوں نے پوپ کے حکم پر ہمارے اوپر کیا تھا۔ سیمن کہتا ہے سلیبیوں نے ہمارے خاندان کو تباہ کر دیا تھا، صرف میں اور ماریا زندہ بچ سکے ہیں۔ انہوں نے صرف اس لیے یہ سب کچھ کیا کیونکہ ہمارا ایمان ان سے مختلف تھا۔ یسوع پر ہمارا ایمان ہمارے خاندان کو نہیں بچا سکا۔ ترگت کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہے۔ اتنے میں ایک آدمی اندر داخل ہو کر کہتا ہے استاد سیمن آپ سے کوئی ملنے آیا ہے۔ پھر سیمن باہر نکل جاتا ہے۔ سیمن اپنے تہہ خانے میں پہنچتا ہے، وہاں فلپ بیٹھا ہوا تھا۔ سیمن پوچھتا ہے کیا ہوا؟ پیتروس کہتا ہے سلطان کا جاسوس بھاگ گیا ہے جناب سیمن۔ سیمن سخت غصے میں فلپ کو کہتا ہے تم نے ارطغرل کو کیسے بھاگنے دیا؟ فلپ کہتا ہے سلطان کا جاسوس ارطغرل نہیں ہے، میں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس سے بات بھی کی تھی لیکن وہ ارطغرل نہیں تھا، پھر اس کے آدمی آ گئے اور ہمارے آدمیوں کو مار دیا۔ سیمن سخت غصے میں اسے پوچھتا ہے تم نے اس کا چہرہ دیکھ لیا ہے، بتاؤ مجھے وہ کون ہے؟ تریستن کہتا ہے ہم یہ نہیں پتہ چلا سکے کہ وہ کون ہے جناب سیمن۔ فلپ کہتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں جناب سیمن، اس نے مجھ سے بپتسم یحییٰ کے بارے میں پوچھا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا محل گرا دے گا۔ پھر تریستن کہتا ہے اگر ارطغرل سلطان کا جاسوس نہیں بھی ہے تو پھر بھی ہمیں استاد پیتروچو اور تیتوس کا بدلہ اس سے لینا ہوگا۔ فلپ کہتا ہے ارطغرل کو ہر حال میں کل مرنا ہوگا استاد سیمن۔ سیمن کہتا ہے ارطغرل کل مجھے ملنے آ رہا ہے، جو بھی ضروری ہوا وہ میں کروں گا، تم لوگ ہر طرح کے حفاظتی اقدامات کر کے رکھنا، میرے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ فلپ کہتا ہے ہمیں ارطغرل کا کام ابھی کیوں نہیں تمام کرنا چاہیے؟ سیمن کہتا ہے کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ ملنے والا آدمی واقعی سلطان کا جاسوس تھا۔ دوسری طرف بامسی ارطغرل کو دن کے واقعے کی تفصیل بتاتا ہے۔ پھر ارطغرل پوچھتا ہے دوان کہاں ہے؟ بامسی کہتا ہے وہ ذمہ داری پوری کرنے کے بعد دوبارہ روپوش ہو گیا ہے بھائی۔ پھر دندار کہتا ہے سیمن آپ کو مارنا چاہتا ہے بھائی، اس لیے کل اس نے آپ کو بلایا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے پھر بھی ہم جائیں گے دندار، اگر وہ مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں اسے پہلے مارنے سے نہیں ہچکچاؤں گا، کل ہم وہاں ضرور جائیں گے، دیکھتے ہیں کہ کون مرتا ہے اور کون زندہ رہتا ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر آ کر بتاتا ہے ہاتھا چورین استاد آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے بھیجو اسے۔ ہاتھا چورین اندر آ کر بتاتا ہے کہ میرے پاس ایک بہت بڑی خبر ہے سردار، خدا کی مدد سے ہم نے سونا تلاش کر لیا ہے۔ یہ سن کر ارطغرل اور باقی سب خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر ہاتھا چورین کہتا ہے ہمیں وہ جگہ کھودنی چاہیے سردار، نہ جانے اور کتنا سونا وہاں موجود ہو۔ ارطغرل کہتا ہے بہت اچھے، اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ہاتھا چورین استاد، آپ دوبارہ انہی سپاہیوں کو لے کر وہاں جانا۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں جاندار کہتا ہے کل ہر حال میں سیمن کے ساتھ معاملات طے ہونے چاہیے، اور اورال تم الیار کے لیے مشکل پیدا مت کرنا اور اس کی ہر بات ماننا۔ اس کے بعد اورال اپنی بیوی کے ساتھ اپنے خیمے میں چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اور کتنی دفعہ میں اپنے بابا کا دھوکہ برداشت کروں گا، میں ان سب کو سبق ضرور سکھاؤں گا، میرے ذہن میں ایک منصوبہ ہے۔ دوسری طرف الیار اسلحان سے پوچھتا ہے ٹوکٹامش اور اورال بھائی کے درمیان کیا مسئلہ تھا؟ اسلحان کہتی ہے ٹوکٹامش صاحب کو پتہ چل گیا تھا کہ اورال ناجائز منافع کما رہا ہے۔ الیار کہتا ہے اب سے تم چولپن خاتون پر نظر رکھو گی اور میں اورال بھائی کو دیکھ لوں گا۔ اتنے میں اورال وہاں آ جاتا ہے۔ اسلحان باہر نکل جاتی ہے۔ پھر اورال کہتا ہے میں تمہیں ایک نصیحت دینے آیا ہوں الیار، ارطغرل کی وجہ سے تم ہمارے لیے مشکلات پیدا مت کرو، وہ آج یہاں ہے تو کل کہیں اور ہوگا۔ الیار غصے سے کہتا ہے تو کیا آپ نے سیمن کے ساتھ مل کر قبیلے والوں کا رزق چوری کیا تھا بھائی؟ یہ سن کر اورال چونک جاتا ہے اور کہتا ہے ضرور تمہیں اسلحان نے بتایا ہوگا یہ۔ پھر الیار کہتا ہے کل دونوں قبیلوں کے درمیان ایک اہم کاروبار شروع ہو رہا ہے،
आप बिल्कुल भी हमारे रास्ते में मत आना। अगले दिन सुबह के वक्त सिमन अपने हथियारों का जायजा लेता है। इतने में मारिया वहां आती है और कहती है, आज हमारा दिन है भाई। सिमन कहता है, हमारा दिन तब होगा जब हम यरूशलेम को मुसलमानों से पाक कर देंगे। मारिया कहती है, जब तक आप जैसे सिपाही मौजूद हैं वो दिन करीब है। सिमन कहता है, आज हमारा दुश्मन अर्तुल आ रहा है। बाद दफा हमारा दुश्मन हमारा सबसे करीबी दोस्त बन जाता है, हो सकता है हमें उनके साथ मायदा भी करना पड़े। मारिया कहती है, अगर आपने अर्तुल की पेशकश कबूल कर ली तो ओराल बुरा मानेगा। सिमन कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, हम एक पत्थर से 2 परिंदे मार देंगे। दूसरी तरफ अमांदा ओराल को कहती है, मारिया तुर्गत के खिलाफ नहीं जाएगी, मेरे ख्याल में वो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई है। ओराल पूछता है, क्या बातूहान का खंजर मारिया लेकर आई थी? अमांदा कहती है, उसके साथ फिलिप भी मौजूद था। मारिया इस तरह की बातों के बारे में नहीं जानती, वो बहुत बोली है। ओराल कहता है, इसका मतलब है कि इस मामले में सिमन का हाथ है। अमांदा कहती है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। फिर ओराल कहता है, क्या तुमने एक चोर का इंतजाम कर लिया है जो मैंने तुम्हें कहा था? अमांदा कहती है, यह तो बहुत आसान था, मुझे सिर्फ ये कहना पड़ा कि अर्तुल की थैली में हीरे जवाहरात हैं जिन्हें वो हर वक्त उठाए रखता है। इसके बाद ओराल उसे एक तोहफा देता है और बाहर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद अर्तुल और उसके साथी बाजार में पहुंच जाते हैं। इस दौरान एक चोर भी तैयार हो जाता है जिसे अमांदा ने अर्तुल की चोरी के लिए तैयार किया था। इतने में दुआन बेकारी के रूप में अर्तुल के सामने आ जाता है और इशारों इशारों में बताता है कि सिमन और उसके आदमी कल के वाक़े के बाद काफी होशियार हो गए हैं। अर्तुल मुस्कुराते हुए कहता है, अल्लाह उनकी हिफाजत करता है जो उसके रास्ते पर लड़ते हैं। फिर अर्तुल आगे बढ़ जाता है। इसके बाद अर्तुल सिमन के मेहमान खाने में दाखिल हो जाता है और सीधा तुर्गत के कमरे की तरफ जाता है। बामसी उसे रोक लेता है और कहता है, अभी मत जाएं भाई, पहले हमें कारोबार के बारे में बात कर लेनी चाहिए, बाद में हम इसे मिल लेंगे। इतने में मारिया भी वहां आ जाती है और कहती है, सिमन साहब आपका इंतजार कर रहे हैं अर्तुल साहब। फिर अर्तुल वहां से मुड़ जाता है और सिमन की तरफ चला जाता है। फिर वो मरकजी हाल में पहुंच जाता है जहां सिमन और बाकी लोग मौजूद थे। इतने में वो अमांदा का चोर भी वहां पहुंच जाता है और चुपके से अर्तुल की थैली उतार कर जाने लगता है तो अर्तुल उसे पीछे से पकड़ लेता है और नीचे गिरा देता है। वो चोर थैली अर्तुल की तरफ बढ़ाता है। अर्तुल एक झटके से तलवार का वार करके उसका हाथ काट डालता है। सब लोग चौंक जाते हैं। वो चोर दर्द से कराहने लगता है। फिर अर्तुल बुलंद आवाज में कहता है, मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुल हूँ। मैं सारी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि जो बेवकूफ़ भी मेरी किसी चीज़ को लेने की ख्वाहिश रखता है उसको सजा मिलेगी। फिर अर्तुल अपने सिपाहियों से कहता है, अब इस चोर को यहाँ से ले जाओ। फिर वो सिमन से कहता है, यहाँ चोर खुलेआम घूम रहे हैं सिमन, और तुम्हें कुछ पता ही नहीं। सिमन कहता है, बाद दफ़ा खंजर उसकी तरफ से आ जाता है जिस पर आप सबसे ज्यादा एतमाद करते हो अर्तुल, तुम चोरों से अपनी कालीनें नहीं बचा सके थे। फिर अलियार बोल पड़ता है और कहता है, हमें इस मसले को ज्यादा नहीं खींचना चाहिए और आपस में मिलकर काम करना चाहिए ताकि इसमें सब की बेहतरी हो। फिर सिमन मुस्कुराते हुए कहता है, अर्तुल साहब, आप जैसे मेहरबान आदमी से नाराज होने की मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर वो अपने आदमियों को तलवारें नीचे करने का इशारा करता है, जिसके बाद सब अपनी तलवारें मियान में डाल लेते हैं। यह देखकर ओराल परेशान हो जाता है। फिर सिमन अर्तुल को बैठने का कहता है, जिसके बाद वो चारों एक मेज पर बैठ जाते हैं। फिर अलियार अर्तुल को बताता है कि मैंने सिमन को सब कुछ बता दिया है जो हमारे दरमियान तय हुआ था। अर्तुल सिमन से पूछता है, तुम क्या चाहते हो सिमन? सिमन कहता है, सबसे पहले इस नाखुशगवार वाक़े के लिए मुझे माफ़ कर दें। आपके और जानदार साहब के मुतालबात बहुत माकूल लगते हैं। यह सुनकर ओराल चौंक जाता है और घूर कर सिमन की तरफ देखने लगता है। फिर वो कहता है, मैंने देखा है कि दोनों तरफ से रजामंदी हो गई है। अब मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि मुबारक हो। अब से इस तरह का कारोबार मेरा भाई संभालेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। बाहर आकर बातूहान उससे पूछता है, अब आप क्या करेंगे? ओराल कहता है, अब मैं इन्हें दिखाऊंगा कि ओराल कौन है। इतने में तुर्गत वहां आ जाता है। ओराल हंसते हुए उसे कहता है, अर्तुल साहब के दिए हुए जख्म कैसे हैं तुर्गत? तुर्गत कहता है, मेरे जख्म ठीक हैं, लेकिन अब वो मेरा साहब नहीं है, बल्कि वो तुम्हारा शराकतदार है। अब तुम्हें अपने बारे में परेशान होना चाहिए। ओराल कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुर्गत कहता है, वो एक भेड़िए की तरह है जो अपने पंजे शिकार पर गाड़ लेता है और उसको जाने नहीं देता। जब वो शिकार पर जाता है तो खाली हाथ वापस नहीं लौटता और कोई शिकार बाकी नहीं बचता। ओराल कहता है, वाज़े अंदाज में बोलो तुर्गत। तुर्गत कहता है, मेरा मतलब है कि मोहतात रहो ओराल साहब, मेरी तरह आप भी उसे जानकर पछताओगे। ओराल कहता है, किसी दिन मैं तुम्हारे साथ बैठकर लंबी बात करूंगा। तुर्गत कहता है, ठीक है, मैं अब यहीं रहता हूं और आपका इंतजार करूंगा। इसके बाद ओराल और बातूहान वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सिमन कहता है,
میں پوپ کی بدماشیوں کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا جس نے قسطنطنیہ میں بہت ظلم ڈھائے تھے، اور اس مقصد کے لیے میں نے اپنی بیوی اور بچہ کھو دیے تھے۔ پھر بچے کچھ مال سے میں نے یہ بازار کھول لیا۔ ارطغرل صاحب، میں نے دیکھا ہے کہ سب سے مشکل چیز یہ ہے کہ آپ بہادر اور ایماندار لوگوں کا ساتھ حاصل کر سکیں۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے بہت سی زمینیں اور علاقے دیکھے ہیں اور ہر طرح کی دھوکے بازی اور غداری کا سامنا کیا ہے، اور میں نے سیکھا ہے کہ ان زمینوں پر ہم کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے اس بازار میں عورتوں کی حفاظت میرے آدمی کریں گے۔ سیمن کہتا ہے، اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پھر سیمن ماریا کو کہتا ہے، مہمانوں کے لیے کھانے پینے کے لیے اچھی سی چیزیں لاؤ، لیکن شراب مت لانا، میں ان کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ اس کے بعد کافی سارے کھانے ان کے میز پر لگا دیے جاتے ہیں۔ اتنے میں وینس والا تاجر وہاں آتا ہے اور ارطغرل کو کہتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرا قرض اتارنے سے پہلے دعوت اڑا رہے ہیں ارطغرل صاحب۔ ارطغرل کہتا ہے، میں اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہوں ریکارڈو، تمہارا سونا تمہیں مل جائے گا۔ پھر سیمن غصے میں ریکارڈو سے کہتا ہے، تم یہاں آ کر میرے مہمانوں سے کوئی سوال نہیں کر سکتے، تمہیں سونا چاہیے، فلپ اسے اس کا سونا دے دو۔ فلپ سونا لینے چلا جاتا ہے۔ پھر سیمن کہتا ہے، اب تمہارا حساب ختم ہو گیا ریکارڈو۔ پھر سیمن ارطغرل کو کہتا ہے، اب آپ میرے مقروض ہو ارطغرل صاحب، جب آپ کا کاروبار چل پڑے تو کمانے کے بعد مجھے سکوں کی ادائیگی کر دینا۔ ارطغرل کہتا ہے، شکریہ۔ پھر فلپ سکوں کی 3 پوٹلیاں میز پر رکھتا ہے اور وہ تاجر ریکارڈو اٹھا کر باہر نکل جاتا ہے، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔